اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ قاف کی آیت نمبر 8 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک مختصر سی آیت ہے، اس آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے اور کوئی فعل بھی نہیں ہے، ایک واو عاطفہ ہے لیکن اس واو عاطفہ کے بعد اسم ہے، لہٰذا اس آیت کو ہم ایک ہی حصے کے تحت انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت میں جو الفاظ ہیں ان میں پہلا لفظ تبصرۃ ہے، جو کہ با صاد را مادے کو سامنے رکھتے ہوئے باب تفعیل سے بصرا یبصرو تبصیرن یا تبصرتن مصدر بنتا ہے۔ خان صاحب نے اس کے معنی لکھے ہیں دکھانا اور سمجھانا، یعنی بینا کرنا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے کہ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرًا، ترجمہ کر رہے ہیں اور ہم نے اگایا اس میں ہر طرح کا خوشنما جوڑا، دکھا کر سمجھانا اور یاد دہانی ہوتے ہوئے۔ تو تبصرتن یہ مصدر ہے، باب تفعیل بصرا یبصرو تبصیرن یا تبصرتن نکرہ استعمال ہوا ہے، اور مصدر میں مذکر مؤنث واحد جمع سب ایک ہی ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ اس آیت کا واو حرف ہے ذکرا۔ خان صاحب اس کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ ذکر کا ہم معنی ہے، لیکن اس میں ذکر کی بنسبت مبالغہ ہے۔ ذکر کے معنی پھر وہ لکھ رہے ہیں کہ اسم ذات ہے جس کے معنی یاد، نصیحت یا کسی کا ذکر کے ہیں۔ اگلا لفظ لام ہے جو کہ حرف ہے، حرف جر ہے، جس کے بعد کل کا لفظ آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ کل کا لفظ جیسے کہ ہم جانتے ہیں مضاف ہو کر آتا ہے، جس کے بعد عبد کا لفظ آپ کو نکرہ نظر آ رہا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، مجرور ہے، اور عبد کے آگے آخری لفظ آیت کا وہ ہے منیب۔ جب بھی قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش والی میم سے کوئی لفظ شروع ہوتا ہوا نظر آئے تو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ یا تو اسم الفاعل کا صیغہ ہوتا ہے یا پھر اسم مفعول کا صیغہ ہوتا ہے، لیکن ثلاثی مزید فی ابواب سے، یعنی میم پیش سے آنے والا قرآن مجید میں ہر لفظ ثلاثی مزید فی ابواب کا یا تو اسم الفاعل ہوگا یا پھر اسم مفعول ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ اسم المفعول کو بطور اسم ظرف کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، مزید فی ابواب کی بات کر رہا ہوں میں۔ تو یہ منیب آپ دیکھ رہے ہیں میم پیش کے ساتھ شروع ہوا ہے، تو باقی ہمیں نون یا اور با تین روٹ لیٹرز نظر آ رہے ہیں، لیکن جب بھی کسی فعل کے یا اسم کے حروف مادہ میں آپ کو واو یا نظر آ جائے تو آپ نے کنفرم نہیں کر دینا کہ وہ واو اور یا ہی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ واو یا سے بدلی ہوئی ہو یا واو سے بدلی ہوئی ہو۔ تو یہ سب چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں۔ تو منیب جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے، اس لیے کہ زیر آپ کو نظر آ رہی ہے نون پر جو کہ یا سے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اب اس کے روٹ لیٹرز ہمیں نون واو با یا نون یا با ملیں گے۔ ڈکشنری میں ہم دیکھیں گے تو خان صاحب نے نون واو با میں اس کو ذکر کیا ہے باب فعال سے، انوبا ینوبو انوابن، تبدیلی کے بعد انابا ینیبو انابتن۔ اس کے ایک معنی انہوں نے لکھے ہیں کسی کی طرف رخ کرنا، متوجہ ہونا، اور بتا رہے ہیں اس کے لیے الا کی پریپوزیشن آتی ہے۔ دوسرے معنی کسی کو نائب بنانا، قائم مقام مقرر کرنا، اور بتا رہے ہیں اس کے لیے ان کی پریپوزیشن آتی ہے۔ پھر نیچے بتا رہے ہیں کہ منیب کا لفظ جو ہے یہ اسم الفاعل ہے، اصلاً یہ منوبن ہے، رخ کرنے والا، متوجہ ہونے والا، تو منوبن سے منیبن بنا، کیونکہ آپ جانتے ہیں اجوف میں جو قاعدے اپلائی ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ حرف علت پہ حرکت ہو، پیچھے ساکن ہو تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کرتا ہے اور پھر اسی حرکت کے موافق حرف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو منوبن میں جب واو نے زیر حرکت نون کو ٹرانسفر کی تو زیر کے موافق یا میں تبدیل ہو گیا اور یہ بن گیا منیبن۔ پھر منیب کی تھرڈ فارم جو ہے یعنی حالت جر وہ منیبن ہے، تو یوں ہم نے یہ لفظ بھی حل کر لیا الحمدللہ۔ منیب کا لفظ نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے، ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ اب ہم اس کو ذرا جوڑ لیں تو تبصرتن یہ منصوب استعمال ہوا ہے، تو یہ منصوب کیوں استعمال ہوا ہے اس کی بہت ساری وجوہات لکھی گئی ہیں، لیکن سب سے آسان جو بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ مفعول لہو ہے۔ اور کس کا مفعول لہو ہے؟ یہ جو پیچھے افعال ہیں سارے ان کا مفعول لہو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کیا؟ یہ اس لیے کیا، وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ واو عطفہ ہے، ذکرہ یہ معطوف ہے، یعنی اس کا عطف جو ہے یہ تبصرتن پر ہو جائے گا۔ آگے جو لکل عبد منیب ہے جار مجرور جس میں لام
جارہ ہے، کل مجرور ہے ساتھ ہی مضاف ہے، عبد مضاف الیہ ہے ساتھ ہی موصوف ہے، منیب صفت ہے، گویا عبد منیبن جو ہے موصوف صفت ہو کے مضاف الیہ ہوئے کل مضاف کے لیے، اور کل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ جو ہے یہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا ذکرا کے لیے۔ اب یہ ذکرا کے متعلق کیوں ہوا؟ تو ذکرا جو ہے یہ مصدر بھی ہے، ذال کا فرا باب نصر ینصر سے استعمال ہوتا ہے، جس کے مصادر جو ہیں وہ ذکرن، ذکرن یا ذکرا یا تذکارہ آتے ہیں۔ معنی یاد کرنا، دل اور زبان سے یاد رکھنا، ذہن میں لانا، مستحضر کرنا، بھولنے کے بعد یاد آ جانا یا زبان پر آنا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ متعلق ہم دیکھ رہے تھے کیوں ہوا ہے ذکرہ کے، تو ذکرہ مصدر بھی ہے۔ تو الحمدللہ جی معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول لہو بن جائے گا پچھلے افعال کے لیے، اور ترجمے میں ہمیں کے لیے جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ ہماری ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ذرا میچ بھی کر لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب نے تبصرتاً کو مفعول مطلق لفعل محذوف قرار دیا ہے اور لکلی کو متعلق بھی ذکرہ کیا ہے، اور مزید بتا رہے ہیں کہ یا مصدر جو ہے یہ فی موضع الحال فی مفعول انبتنا ہے، یا حال ہے بتقدیر مضاف ای ذات تبصرتن، یا بتا رہے ہیں کہ مفعول لاجلی ہی ہے والعامل انبتنا۔ تو وہ جو میں نے شروع میں حوائٹ کرنے کی کوشش کی تھی محمود صافی صاحب کی ورکنگ میں، ہمیں ساری چیزیں مل گئیں کہ اس کے منصوب ہونے کو یا تو مفعول مطلق کے طور پہ لیا جائے گا، یا پھر حال بنایا جائے گا انبتنا کے مفعول سے، یا پھر مفعول لہو جسے مفعول لاجلی ہی بھی کہا جاتا ہے وہ بنایا جائے گا۔ تو آسان ترکیب یہ ہے کہ اسے مفعول لہو بنا لیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں جی آیت کا ترجمہ۔ تو اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، ہر اس بندے کو دکھانے اور یاد دلانے کے لیے۔ تو یہ جو کے لیے ترجمے میں آیا نا، یہ مفعول لہو کا ہی ترجمہ ہے جو رجوع کرنے والا ہے۔ تو الحمدللہ جی آج کے لیکچر میں ہماری سورہ قاف کی آیت نمبر 8 گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی ہے، جو کہ ایک مختصر سی آیت تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔